سرکار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کیا، اور مسلسل 22 سال آپ علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ الحمدللہ عز و جل، کثرت مطالعہ، بحث و تمحیص اور اکابر علماء کرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی شہرائے آفاق تالیف بہار شریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاوی کے عظیم الشان مجموعے فتاوی رضویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کتب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متوسلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت فیوزہم کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں۔ منجیات مثلاً صبر، شکر، توکل، قناعت اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات، اور مہلکات مثلاً جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ اور غفلت وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ دامت برکاتہم العالیہ کا خاصہ ہے۔ ایک شخص جو فائنینشیل کرائسس کا بھی شکار ہے، بچپن میں ہی اس کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑا، اور دیگر اس کی اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اتنی ساری مصروفیات ہیں، پھر بھی وہ کتاب بینی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، کتاب بینی کے ذہن اس کا بن جاتا ہے، اور وہ کتابیں کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، کلیکشن کرتا ہے، اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ رغبت، اور ابھی اگر جو مطالعے کی آپ کی کیفیات ہیں، اس کا اگر آپ تذکرہ کریں۔ میں چھوٹا تھا جب، لڑکپن تھا میرا، جس کو اسکول لائف بھی کہہ لیجئے، تو میں ایک لائبریری کا ممبر بن گیا، جہاں سے کتابیں لیتا تھا میں پڑھنے کے لیے۔ مجھے وہ کتابیں اچھی لگتی تھی جس میں یوں لکھا ہوتا تھا مسئلہ مسئلہ مسئلہ، وہ پڑھتا تھا، مجھے بہت مزہ آتا تھا، اور بس میری کوالٹی تھی۔ ہماری بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، بہت پیارے امام صاحب تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، پتہ نہیں وہ حیات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اللہ اور درجے بلند فرمائے اور بخشش بھی کریں گے، کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ، بڑا جذبہ تھا۔ یہ روزانہ عشاء کے بعد بس 3-4 منٹ کے لیے 1-2 مسئلے بیان کرتے تھے مائک میں، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، لمبی کرے تو کوئی نہیں سنتا آج کل، تو وہ نفسیات پرکھتے تھے لوگوں کے ساتھ، لگا مجھے یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ 1-2 مسئلے نماز کے بتاتے تھے۔ تو میرے بڑے بھائی بھی ان دنوں حیات تھے، بلکہ میں بچہ تھا، وہ تو ہاں میرے کو تو کچھ اس وقت تو کوئی پڑھنا بھی شروع نہیں کیا ہوگا میں نے۔ امام صاحب سے باہر نکل کر لوگ مسئلے پوچھتے تھے، تو میں بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، امام صاحب کے پاس کسی نے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کسی کو بولا کہ بہار شریعت لے آؤ۔ میں نے بہار شریعت کا نام ہی پہلی بار سنا، بہار شریعت منگائی، پھر اس کے ورق الٹنے لگے۔ بہار شریعت کا سر ورق ایسا نہیں کہ وہ سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، اس طرح وہ کرنیں بنی ہوئی تھی، اس پر خوبصورت گلابی رنگ تھا اس کا، یاد پڑتا گلابی رنگ میں کرنیں بنی ہوئی تھی۔ پھر اس کو کھولا تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا، تو میرے منہ میں پانی آنے لگا، یہ کتاب مجھے مل جائے۔ مگر وہی اپنی بے کسی، یار میں اور یہ کتاب کہاں سے پیدا کروں گا؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے مکتبے ہوتے ہیں اور یہ کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں اور دکانوں سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، بالکل ہی ناسمجھ
طرح کا معاملہ تھا. بالغ بھی نہیں ہوا ہوں گا میں, نابالغ ہی ہوں گا, کچھ پتہ ہی نہیں تھا کچھ. تو یہ پہلی بار بہار شریعت کے ایک حصے کی زیارت ہوئی مجھے. اب جب سن شعور پر پہنچا اور کچھ ایسے ماحول بنے, ماحول ملے, اب بہار شریعت کا چرچا اور یہ سب ماحول, الحمدللہ مجھے یہی ملا سنیوں والا. پھر جب میں بڑا ہو گیا, تھوڑا بالغ ہو گیا, تو آخر کار وہ وقت آیا کہ میں کتابوں کی دکان پر بھی پہنچا, اور ان دنوں بہار شریعت کے حصے الگ الگ بھی ملتے تھے. 1 روپے کا ملتا تھا پہلا حصہ, اس طرح تیسرا حصہ غالباً 3 روپے کا تھا, وہ تھوڑا ضخیم تھا پہلے سے, اور 28 روپے کے 17 حصے ملتے تھے. وہ 20 نہیں تھے ان دنوں, 17 تھے. اور بائنڈنگ والے یعنی کہ 2 جلدوں میں لو نا 17 حصے بڑی بڑی, تو 32 روپے کے تھے, 4 روپے بائنڈنگ کے. پاپا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے اب کہ آپ کو کتنا زیادہ لگا ہوگا بہار شریعت سے. آج تک آپ اب 28 روپے کہاں سے پیدا کیے یہ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے 28 روپے کی پورا سیٹ 4 روپے بچائے, میں نے 2 روپے بائنڈنگ کے کہاں سے دوں یار. تو بغیر بائنڈنگ کے میں نے وہ 17 حصے بس خرید کر لیے. پھر خیر آگے بڑھے, پھر وہ نور مسجد کے, اور تو ایک وہ یونس بھائی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ مغفرت کرے, پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں, یہ میرے پاس آئے ہوں گے, کوئی مقتدی تھے میرے, بہت محبت کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے, امی یا ابو کے لیے, بولا آپ میرے کو لسٹ بنا دو, آپ کو جو کتابیں چاہیے میں دلا دوں گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خود ہی چل کے اوپر کی تھی. تو میں نے لسٹ بنائی, یا خود لے جا کر یا لے آ کر ان سے مطلب پیسے لیے, اور اس طرح میں نے بہت ساری کتابیں حاصل کر لی. پھر بعد میں بھی وہ مجھے کبھی کبھی کتاب کی ضرورت دلا دیتے تھے, خود ہی انہوں نے آفر کر رکھی تھی, آپ کتاب جو بھی چاہیے. پھر کبھی کبھی پوچھا بھی تھا کہ میرے ماں باپ کو, یا جس کو ایصال ثواب ہو رہا ہے نا, اللہ ماشاءاللہ, تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, مجھے بڑی کتابیں دلائی. اور میرا گمان غالب ہے کہ ان کی دلائی ہوئی کتابیں اب بھی میرے پاس ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم جماعت ہے, اصلاح مسلمانوں کی ان کا مشن ہے. ہم اس جماعت پہ دلی طور پہ خوش ہیں کہ یہ جماعت صرف ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ یہ عالمی جماعت ہے. ہر ملک میں کہیں بھی جائیں تو دعوت اسلامی کے احباب اسی مشن کی ترغیب, اسی مشن پہ پر لوگوں کو پابند کرنے کی, اور مسلک حق, مذہب مہذب, مذہب اہل سنت پر چلنے کی درس دیتے ہیں, اور دین کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں. کثیر دوست احباب کو دیکھا کہ ان کی ابتدائی زندگی کچھ اور تھی, لیکن دعوت اسلامی میں داخل ہونے کے بعد, دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی کے بعد, ان کی زندگی ایک اسلامی طرز اور نہایت اخلاص و محبت سے دین کی خدمت پہ کاربند ہوئے. میں دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا کریم یہ دعوت اسلامی جس عمل کے ساتھ, اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اس کی دین کی خدمت فرما رہے ہیں, اللہ کریم ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ, جو اس جماعت کے بانی اور سرپرست ہیں اور نہایت پاکیزہ شخصیت ہیں, اللہ کریم ان کے علم میں, ان کے دینی کوششوں میں اور ان کی زہد و تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مولا کریم اس جماعت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے باپا میرے دل بر امیر اہل سنت ہے, میرے باپا میرے دل بر امیر اہل سنت ہے. بولو میرے باپا میرے دل بر امیر اہل سنت ہے. میرے آقا میرے رہبر امیر اہل سنت ہے. میرے آقا میرے رہبر امیر اہل سنت ہے. امیر اہل سنت ہے, امیر اہل سنت ہے, امیر اہل سنت ہے,
امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ جو رکھتے ہیں نظر مجھ پر امیر اہل سنت ہے، جو رکھتے ہیں نظر مجھ پر امیر اہل سنت ہے۔ بھلا کیا مجھ کو خوف و ڈر امیر اہل سنت ہے، بھلا کیا مجھ کو خوف و ڈر امیر اہل سنت ہے۔ میرے باپا میرے دلبر امیر اہل سنت ہے، میرے باپا میرے دلبر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ لگی ہے بھیڑ دیوانوں کی ان کے آستانے پر، لگی ہے بھیڑ دیوانوں کی ان کے آستانے پر، کرم کرتے ہیں یہ سب پر امیر اہل سنت ہے، کرم کرتے ہیں یہ سب پر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ امام زلف داڑھی مدنی حلیہ ہے عطا ان کی، امام زلف داڑھی مدنی حلیہ ہے عطا ان کی، جتاتے بھی نہیں دے کر امیر اہل سنت ہے، جتاتے بھی نہیں دے کر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی ہے ناز بے حد اپنی نسبت پر، خیالوں میں میرے اکثر امیر اہل سنت ہے، خیالوں میں میرے اکثر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ کہاں مجھ میں سکت وردو بیان کرنے کی یہ سچ ہے، چلا مجھ کو رہے دل پر امیر اہل سنت ہے، چلا مجھ کو رہے دل پر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ زمانے میں سبھی نے گر مجھے ٹھکرا دیا تو کیا مجھے کافی میرے دل بر امیر
اہل سنت ہے، مجھے کافی میرے دل پر امیر اہل سنت ہے۔ زمانہ مانیا روٹھے بلا سے اپنی اے زاہد، مجھے کیا غم ہے راضی گر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ بہک جانے کا کچھ خطرہ نہیں اب تو مجھے زاہد کہ یہ سایہ میرے سر پر امیر اہل سنت ہے، کہ یہ سایہ میرے سر پر امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیر واجبی پیر ہو، چاروں شرائط کا جامع ہو، وہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے۔ اس کے حقوق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے پرتو یعنی عکس ہیں، جس سے پورے طور پر عہدہ برآں ہونا محال ہے، مگر اتنا فرض و لازم ہے کہ اپنی حد قدرت تک ان کے ادا کرنے میں عمر بھر سعی یعنی کوشش کرتا رہے۔ پیر کی جو تقصیر یعنی باوجود کوشش کے حقوق پورے کرنے میں جو کمی رہ گئی، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف فرماتے ہیں۔ پیر صادق کہ ان کا نائب ہے یہ بھی معاف کرے گا، یہ تو ان کی رحمت کے ساتھ ہے۔ ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ نمبر 1 مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہے، نمبر 2 باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے، اور فرمایا کہ نمبر 3 کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں، نمبر 4 اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، نمبر 5 اس کی بغیر اجازت بات کرنا منع ہے، نمبر 6 اس کی مجلس میں دوسروں کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، نمبر 7 اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے، نمبر 8 اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے اگرچہ بیجا حال پر ہو، نمبر 9 اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، نمبر 10 اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے، نمبر 11 اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے، نمبر 12 اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں، اپنے جان و مال کو اسی کا سمجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔